جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. سب سے پہلے غازی صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا عالیہ حمزہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, یہ جو کچھ ہوا گزشتہ روز مسجد نبوی کے اندر, کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ, آپ سمیت آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ اب تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی مذمت کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ریحان صاحب. ریحان صاحب, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان انکلوڈنگ ہم سب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان تک دیتے ہیں کہ یہ سب سے محترم اور مقدس ہے. لیکن میں صرف اتنا یاد کراتی جاؤں, یہ وہی مسجد نبی ہے جہاں پر پہلا سبق دیا جاتا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا جہاد ہے. یہ وہی مسجد نبی ہے جہاں دوران خطبہ خلیفہ وقت سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تمہاری قمیض اتنی لمبی کیوں ہے؟ کیا تم نے باقی مسلمانوں کی نسبت زیادہ کپڑا بیت المال سے لیا؟ یا کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں چوروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حد جاری ہوتی تھی اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے؟ اور یہ جو اسلام کی سب سے بڑی مسجد ہے, کل پاکستان کا سب سے بڑا سچ وہاں کہا گیا ہے. وہاں موجود افراد نے چوروں کی آمد پر لفظی حد جاری کی ہے. چور کو چور کہنا گناہ ہے. جہاں پر شیطان کو پتھر مارنا عبادت ہے, تو چور کو چور کہنا معیوب کیوں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی ہمارے دل تب کیوں نہیں تڑپتے تھے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورہ حجرات کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے, سورہ حجرات کی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو, اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو, کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو عالیہ حمزہ صاحبہ, اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے کہ وہاں پر غیر مہذب سیاسی نعرے بلند کیے جائیں, جملے کسے جائیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے؟ میں تو صرف اتنا کہوں گی, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے, اور ان کے چاہنے والے تڑپتے بھی تب ہوں گے جب ان کے واضح ترین فرمانے پاک کے باوجود امیروں کی بیٹیوں کو جرائم کرنے پر سانجی بیٹیاں کہا جائے, جبکہ غریبوں کی بیٹیاں. میرا یہ کوشچن نہیں ہے, دیکھیں صحن حرم کے اندر جو کچھ ہوا, کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ غازی صاحب نے میں جوائن کر لیا, ذرا یہ جو جواز آپ پیش کر رہی ہیں ذرا غازی صاحب سے اس پہ کنفرمیشن لیتے ہیں. غازی صاحب السلام علیکم. غازی صاحب, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, یہ جو جسٹیفیکیشن عالیہ حمزہ صاحبہ دے رہی ہیں کہ اصل میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہی تو یہ درس دیا گیا کہ حق و باطل کے مارکے میں حق کو حق کہیں, باطل کو باطل, اور جو کچھ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس مناسبت سے جسٹیفائیڈ ہے. تو یہ جسٹیفیکیشن مانے پھر؟ کون کہہ رہا ہے جسٹیفائیڈ ہے؟ یہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. اچھا جی, اس بیچاری کو تو نہیں پتا جی یہ کیا بات ہے, حق کو حق اور باطل کو باطل. نہیں پتا جی یہ کیا بات ہے, حق کو حق اور باطل کو باطل. مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے تھے. ابھی میں سن رہا تھا آپ جو آیت کا حوالہ دے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح احترام آپ کی ظاہری حیات میں ہے, اسی طرح روضہ نبوی میں آپ جلوہ فگن ہیں, ہم حیات نبوی کے قائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سن رہے ہیں. صحابہ کرام نے ادب جو اس بارگاہ کا کیا, پہلے وہ بات ذہن میں رکھے, ادب کا ہیس زیر آسماں ازر شلازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے, اور دیکھا کہ مسجد شریف میں دو نوجوان باتیں کر رہے ہیں. وہ آپ سے کچھ فاصلے پہ تھے اور آپ کے بیٹے ان کے قریب تھے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر ان کو آواز دے سکتے تھے کہ عبداللہ میری بات سنو, آپ نے آواز نہیں دی. چھوٹی سی کنکری پڑی تھی, اس کو اٹھا کے عبداللہ بن عمر کو ماری. انہوں نے جب توجہ کی, دیکھا اس طرف, تو آپ نے اشارہ کیا ان نوجوانوں کو میرے پاس لاؤ. جب پاس لائے تو آپ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی طائف سے ہم آئے ہیں. فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے میں تمہیں درے مرواتا. تمہیں پتہ نہیں یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہاں تم باتیں کر رہے ہو. آواز بلند. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی سرزمین کا ادب اور احترام دیکھیں. قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز, جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, کم رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقویٰ چن لیا ہے.
یہ بارگاہ پاک وہ ہے جہاں صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرنا۔ پھر دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت جو تھے محمد بن اسامہ بن زید، انہوں نے ایک دفعہ صرف اپنی قمیض اتار کے جھاڑی تھی کسی وجہ سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، انہوں نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مسجد نبی میں تم نے یہ قمیض جھاڑی ہے؟ انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ محمد بن اسامہ ہے، اسامہ بن زید کا بیٹا۔ آپ نے کہا تمہارے والد کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، تم نوجوان ہو، ورنہ کوئی اور ہوتا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ جو دینی حوالے غازی صاحب نے دیے ہیں، ان دینی حوالوں کی روشنی کے اندر بھی اگر آپ اس کی مذمت نہیں کریں، کنڈیم نہیں کریں، تو پھر میرا خیال ہے کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں بسد احترام یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں مذہبی اسکالر صاحب، مجھے لگتا ہے انہوں نے شاید میری بات سنی نہیں تھی، اور میری بات سنے بغیر انہوں نے مجھے لا علم ڈکلیئر کر دیا تھا۔ میں نے ابھی جو بات کی تھی، میں نے مسجد نبوی کے تقدس کے احترام میں ہی کی تھی، اور ابھی میں اپنا پورا مدعا بیان کر رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا ہے ہم نہ اس کی حمایت کرتے ہیں نہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ اپنا مہمان بنا کر رسوائی دکھا، ایک سیکنڈ ریحان صاحب اب مجھے ان انٹرپٹیڈ اسی طرح ٹائم دیجیے گا، اگر کسی کو اپنا مہمان بنا کر یہ رسوائی دکھا رہے تو یقین کیجیے سودا تو گھاٹے کا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت جو موجودہ حکومت یا اپوزیشن کو یا کسی کو بھی یہ کیوں لگتا ہے کہ ہر چور سے نفرت کرنے والا بندہ تحریک انصاف کا سپورٹر ہے۔ جو کچھ وہاں ہوا وہ عوامی غصہ تھا، رد عمل تھا۔ یہاں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ یہی تو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ عوامی غصے کی جگہ صحن حرم ہو سکتا ہے؟ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کے احاطے میں یہ غصہ کیا جا سکتا ہے جہاں پر آواز بلند نہیں کی جا سکتی؟ کہا یہ جاتا ہے کیا وہاں پر اونچی آواز میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پڑھ سکتے؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سیاست آپ کی بہت بعد میں آتی ہے۔ میری بات سنیے ہماری سیاست میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر ایسی چیز Your سیاست is not beyond your مذہب۔ Why don't you understand this? یہ ان لوگوں کا رد عمل ہے جو ان چوروں کو، کیا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تھی کہ ملک کو لوٹنے والے، ملک سے غداری کرنے والے، ملک کو بیکاری کرنے والے وہاں پر موجود تھے، اور وہاں سے لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی توہین۔ نہیں، یہ فتویٰ آپ جاری کریں گے کہ کس کو مسجد نبوی میں پہنچنا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ مسجد نبوی میں بھی کوئی اٹھ کر نہیں چلا جاتا ہے، جس کو بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے۔ غازی صاحب شاید اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی غازی صاحب، اگر کسی کے ساتھ یہ رسوائی، یہ ذلت ہو رہی ہے تو بھائی سن لیجئے، ایک بہت ضروری بات ہے، میرا تعلق تو کسی سیاسی جماعت، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل غازی صاحب فرمائیے۔ میرا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے سابق وزیر داخلہ کی ابھی کلپ دیکھا ہے شیخ رشید صاحب کا، وہ 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں یہ جائیں اور مسجد نبی میں جائیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لوگ آپ دیکھیں گے وہاں تیار ہم نے کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ یہ سارا پلان تھا، یہ بد نصیبی کی بات یہ ہے، پلان نہ ہوتا تو اتنے لوگ اس طرح ہو سکتا ہے یکدم اس طرح کی آوازیں بلند کریں۔ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں کسی سیاسی جماعت سے، اگر کوئی وہ جماعت کرتی ہے اس نے بھی جو غلطیاں کی، میں نے ہمیشہ اس پہ بھی ان کی اصلاح کی، اس پہ بھی بات پہ ان کو جو تھا بہت زیادہ اس بات پہ توجہ دلائی کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ جہاں پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھے، امام مالک درس دینے آتے تھے مسجد نبی شریف میں، آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے، رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے جب آپ حدیث پڑھنے لگتے ہیں؟ فرمایا مسجد نبی میں بیٹھا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اگر تمہیں حضور کے ادب کا پتہ ہوتا تمہاری بھی یہی حالت ہوتی۔ جب صفحہ الٹتے تھے تو صفحہ اس طرح الٹتے تھے آرام سے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد اپنے لکڑی کے جو دروازے تھے گھر کے کاشان پاک کے، اس کو بدل دیا تھا، اس کی جگہ پہ چمڑے کے وہ لگا لیا تھا پردہ جو ہوتا ہے تاکہ آواز پیدا نہ ہو دروازہ کھولنے کی۔ غازی صاحب کوئکلی یہ فرمائیے گا سر، پھر اگر اس کو جسٹیفائی کیا جائے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اور اس کی کنڈمنیشن نہ ہو، قابل مذمت بھی نہ اس واقعے کو قرار دیا جائے، تو اس کو ایمان کی کمزوری کہیں گے؟ پھر ایمان کی کمزوری یہ وہی جرم ہوگا جو انہوں نے وہاں کیا ہے۔ جو لوگ گستاخ رسول ہوں اور ان کو اگر ہم جسٹیفائی کریں تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارا فرض ہے جو بات غلط ہے، ساری امت مسلمہ کے دل چھلی ہو گئے ہیں اس بارگاہ پاک میں جس کے قدم قدم پہ فرشتے ہیں۔ امام مالک جو ہے انہوں نے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، سواری پہ نہیں سوار ہوئے اور دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے چلتے تھے، ان کے بازو کپڑے پھٹ جاتے تھے، زخم نشان
जाते थे। लोगों ने पूछा क्यों, उन्होंने कहा यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, यहाँ मेरा पाए मुबारक, मेरा जो पाँव है वो कहीं उस जगह ना आ जाए जहाँ पाए अकदस थे। लोगों ने इतना, मेरे लिए हर गुलशन रंगी से भरी है, कांटे की वही नोक जो तैबा में पली है। ऐ रहरवाने शौक जहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वंजा साहिबा, बहुत शुक्रिया। जब तक न कट मरू ख्वाजा बता की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता।